ناظرین، سرحد پر گولہ باری ہو رہی ہے اور فضا میں لڑاکے طیاروں کی گنگرج سنائی دے رہی ہے اور اسلام آباد کی سیاسی راداریوں میں گہری خاموشی ہے۔ کیا یہ محض سرحدی جھڑپ ہے یا اقتدار کی بساط پر کھیلی جا رہی ہے ایک بڑی چال؟ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرحد پار فضائی کارروائیوں اور اس کے بعد افغان طالبان کی جوابی فائرنگ کے دعووں نے صورتحال کو غیر معمولی حد تک حساس بنا دیا ہے۔ دونوں طرف سے چوکیوں کی تباہی اور جانی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تاہم ان دعووں کو شمار کریں تو آزانہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اعداد و شمار اس کے وہ نہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں شدت پسند گروہوں کے خلاف کی گئیں، خاص طور پر ان عناصر کے خلاف جو سرحد پار حملوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب کابل حکومت اسے خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فورسز نے بھرپور جواب دیا ہے، جبکہ اسلام آباد ان دعووں کو مبالغہ آمیز قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عسکری محاذ سے ہٹ کر ایک بڑے سوال سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں فوج کا کردار تاریخی طور پر طاقتور رہا ہے اور موجودہ کشیدگی نے ایک بار پھر عسکری قیادت کو مرکزی حیثیت دے دی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ بیرونی خطرے کا بیانیہ اندرونی سیاسی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معیشت دباؤ میں ہو اور سیاسی عدم استحکام موجود ہو۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سرحدی سلامتی کا معاملہ پاکستان کے لیے ایک حقیقی سیکیورٹی چیلنج رہا ہے، جس میں TTP جیسے گروہوں کا مسئلہ شامل ہے۔ فوجی کارروائیوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ فضائیہ کے جنگی طیارے، ڈرون نگرانی اور توپ خانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ مارٹر شیلنگ، راکٹ سسٹمز اور سرحدی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں کی تعیناتی نے صورتحال کو روایتی جھڑپ سے بڑھا کر محدود عسکری تصادم کی شکل دے دی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دونوں ممالک کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی اور معاشی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے۔ سیاسی سطح پر ناقدین کا کہنا ہے کہ جب خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی مکمل طور پر عسکری زاویے سے طے ہو تو منتخب حکومت کا کردار محدود دکھائی دیتا ہے۔ اب حامیوں کا بھی یہاں پر ایک موقف ہے۔ حامیوں کا موقف یہ ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ اس میں یکجہتی ضروری ہوتی ہے اور فوجی قیادت زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں بیانیوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ اب جنوبی ایشیا پہلے ہی کئی تنازعوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھلا محاذ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اگر سفارتی چینل فعال نہ ہوئے تو سرحدی کشیدگی ایک لمبی تھکا دینے والی محاذ آرائی میں بدل سکتی ہے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ طاقت کا عارضی مظاہرہ ہے یا خطے میں ایک نئے اسٹریٹجک باب کی شروعات؟ فیصلہ توپوں کی آواز سے نہیں آنے والے سفارتی قدم کریں۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرحد پار فضائی کارروائیوں اور اس کے بعد افغان طالبان کی جوابی فائرنگ کے دعووں نے صورتحال کو غیر معمولی حد تک حساس بنا دیا ہے۔ دونوں طرف سے چوکیوں کی تباہی اور جانی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تاہم ان دعووں کو شمار کریں تو آزانہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اعداد و شمار اس کے وہ نہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں شدت پسند گروہوں کے خلاف کی گئیں، خاص طور پر ان عناصر کے خلاف جو سرحد پار حملوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب کابل حکومت اسے خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فورسز نے بھرپور جواب دیا ہے، جبکہ اسلام آباد ان دعووں کو مبالغہ آمیز قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عسکری محاذ سے ہٹ کر ایک بڑے سوال سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں فوج کا کردار تاریخی طور پر طاقتور رہا ہے اور موجودہ کشیدگی نے ایک بار پھر عسکری قیادت کو مرکزی حیثیت دے دی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ بیرونی خطرے کا بیانیہ اندرونی سیاسی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معیشت دباؤ میں ہو اور سیاسی عدم استحکام موجود ہو۔
تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سرحدی سلامتی کا معاملہ پاکستان کے لیے ایک حقیقی سیکیورٹی چیلنج رہا ہے، جس میں ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کا مسئلہ شامل ہے۔ فوجی کارروائیوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ فضائیہ کے جنگی طیارے، ڈرون نگرانی اور توپ خانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ مارٹر شیلنگ، راکٹ سسٹمز اور سرحدی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں کی تعیناتی نے صورتحال کو روایتی جھڑپ سے بڑھا کر محدود عسکری تصادم کی شکل دے دی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دونوں ممالک کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی اور معاشی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی۔ سیاسی سطح پر ناقدین کا کہنا ہے کہ جب خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی مکمل طور پر عسکری زاویے سے طے ہو تو منتخب حکومت کا کردار محدود دکھائی دیتا ہے۔ اب حامیوں کا بھی یہاں پر ایک موقف ہے۔ حامیوں کا موقف یہ ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ اس میں یکجہتی ضروری ہوتی ہے اور فوجی قیادت زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں بیانیوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ اب جنوبی ایشیا پہلے ہی کئی تنازعوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھلا محاذ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اگر سفارتی چینل فعال نہ ہوئے تو سرحدی کشیدگی ایک لمبی تھکا دینے والی محاذ آرائی میں بدل سکتی ہے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ طاقت کا عارضی مظاہرہ ہے یا خطے میں ایک نئے اسٹریٹجک باب کی شروعات؟ فیصلہ توپوں کی آواز سے نہیں، آنے والے سفارتی قدم کریں۔